اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان کریں گے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ ایک کتے کا ناسبی کو زخمی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز فجر پڑھی، اور نماز کے بعد انہوں نے ہماری طرف رخ کیا اور ہم سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے آ رہا تھا کہ فلاں یہودی کے کتے نے مجھ پر حملہ کیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے، میری پنڈلی کو زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا تو ایک اور صحابی آیا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی یہودی کے کتے کی شکایت کی اور کہا کہ اس کے کتے نے مجھ پہ حملہ کیا، میرے کپڑے پھاڑ دیے، میری پنڈلی زخمی کر دی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کتا باولا ہے اور باولے کتے کو مارنا واجب ہے۔ یہ سن کر رسول خدا اس یہودی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو انس نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ رسول خدا تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ یہودی نے فوراً دروازہ کھولا اور ان سے کہا کہ ابو القاسم، اگر آپ کو میری ضرورت تھی تو کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لیا ہوتا، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کتا باولا ہو چکا ہے، اس نے میرے 2 ساتھیوں کو زخمی کیا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ اس کتے کو مارنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے کتے کو یہاں لے آؤ تاکہ اسے مارا جا سکے۔ یہودی اپنے گھر گیا، کچھ دیر کے بعد کتے کے گلے میں رسی ڈالے ہوئے لے آیا۔ جب کتے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا کر دی، اور اس نے فصیح عربی زبان میں رسول خدا پر سلام کیا، کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ آپ مجھے کیوں قتل کرانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، تو نے میرے فلاں فلاں صحابہ کے کپڑے پھاڑے، تو ان کی پنڈلیوں کو زخمی کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جن افراد کا آپ نے نام لیا وہ دونوں منافق ہیں، اور وہ دونوں آپ کے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ جب یہاں سے گزرتے تھے تو وہ ان کی تنقیص کرتے ہوئے گزرتے تھے، اسی لیے مجھے ان پہ غصہ آیا اور میں نے ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے اس کے مالک سے فرمایا، اس کتے سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ واپس ہونے لگے تو یہودی آپ کے قدموں پہ گر پڑا، کہا، یا رسول اللہ، میں کتے سے گرا ہوا تو نہیں ہوں، میرا کتا آپ کو رسول کہتا ہے تو میں آپ کا انکار کیوں کروں؟ لہٰذا میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت اور آپ کے ابن علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی اپنے پورے کنبے سمیت مسلمان ہو گیا۔ سوس مار کا گواہی دینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ایک دن 10 یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحث و مباحثے کے لیے آئے۔ اب انہوں نے اپنی بحث کا آغاز نہیں کیا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے ایک گٹھڑی سی اپنے عصا کے ساتھ باندھ رکھی تھی، اور اس نے عصا اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اعرابی، یہ یہودی تجھ سے پہلے آئے ہیں، لہٰذا انہیں باتیں کر لینے دو، اس کے بعد تمہیں جو کچھ کہنا ہو کہہ لینا۔ اعرابی نے کہا، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے کہیں دور جانا ہے، ویسے بھی یہ لوگ اہل کتاب ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ آپ کی باتوں پر ایمان لے آئیں، لیکن میں آپ کی خالی باتوں پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں تو واضح معجزہ دیکھ کر ہی آپ کی نبوت کو تسلیم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر تو کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اعرابی نے کہا، میں نے مشکل سے ایک سوسمار پکڑی اور وہ اس وقت میرے کپڑے میں بندھی ہے، اگر یہ سوسمار آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں بھی آپ کو نبی مان لوں گا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرابی، تمہیں جو کچھ بھی کہنا سننا ہو وہ علی سے کہہ سن لو، کیونکہ علی بہت زیادہ علم کا مالک ہے اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جسے بھی علم و حکمت کی ضرورت ہو وہ میرے دروازے پر آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ بندگان خدا، جس نے آدم کو جلالت میں، شیس کو حکمت میں، ادریس کو جلال میں، نوح کو شکر میں، ابراہیم کو وفا
اور خلت میں موسیٰ کو اعدائے خدا کی عداوت اور عیسیٰ کو محبان الہی کی محبت میں دیکھنا ہو تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر مومنین کے ایمان اور منافقین کے حسد اور نفاق میں اضافہ ہوا۔ اعرابی نے کہا کہ آپ نے اپنے ابن ام کی تعریف اور توصیف کی، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی عزت آپ کی عزت، اس کی فضیلت آپ کی فضیلت، لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ جب تک میری سوسمار آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی نہ دے گی اس وقت تک میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو اپنی سوسمار کو تھیلے سے باہر نکال اور پھر اسے گواہی طلب کر۔ اعرابی نے کہا کہ میں نے اسے مشکل سے قابو کیا ہے، اگر تھیلے سے باہر نکالا تو یہ بھاگ جائے گی۔ آن حضرت نے کہا یہ کہیں نہیں جائے گی، البتہ اس نے اللہ کی توحید اور میری نبوت کی گواہی دے دی تو پھر اسے آزاد کر دینا۔ اعرابی نے تھیلے کو کھولا، سوسمار باہر نکلی، وہ باہر نکل کر رک گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے رخساروں کو زمین پر ملنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی قوت عطا کی اور اس نے فصیح عربی میں کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے اور انبیاء کے سردار اور تمام مخلوقات سے افضل اور خاتم الانبیاء ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی ابن ابی طالب آپ کے بھائی ہیں اور وہ ان تمام اوصاف و فضائل کے مالک ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ ان کے دوست جنت میں محترم حیثیت سے جائیں گے اور ان کے دشمن ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جب اعرابی نے اپنی سوسمار کی زبانی یہ گواہی سنی تو اس نے کہا کہ میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی سوسمار نے گواہی دی، اس سے بڑھ کر حق و صداقت کی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے۔ پھر اس نے یہودیوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم پر افسوس، اب اس کے بعد تمہیں کسی اور نشانی کی کیا ضرورت، تم لوگ ایمان قبول کر لو ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد تمام یہودی بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا، اعرابی تیری سوسمار تو بڑی برکت والی تھی۔ ایک بھیڑیے کا حضرت علیہ السلام پر سلام کرنا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینے کے قریب سرزمین عقیق سے گزر رہا تھا کہ ایک بھیڑیا نمودار ہوا، دوڑتا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آیا اور حضرت کے پاؤں کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ حکم خداوندی سے کلام کر۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ایک شیر کا حضرت علیہ السلام پر سلام کرنا۔ جویریہ بن مسہر کا بیان ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بابل کی طرف جا رہا تھا۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر راستے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ میرا گھوڑا شیر کو دیکھ کر بھدکنے لگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جویریہ بن مسہر، چلتے رہو، اس کی فکر نہ کرو۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہر جاندار کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے۔ پھر شیر دم ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، رسول خدا کے ابن ام اور امیر المومنین، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا، ابو الحارث، تم پر بھی سلام ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری تسبیح کیا ہے؟ شیر نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ہیبت کا لباس پہنایا اور اپنے بندوں کے دلوں میں میرا خوف پیدا کیا۔ ایک اور شیر کی حضرت سے گفتگو۔ منقد بن ابقا کا تعلق امیر المومنین علیہ السلام کے خواص سے تھا۔ اس نے کہا، 15 شعبان کی شب میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس مقام کی طرف روانہ ہوا کہ جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو امیر المومنین علیہ السلام خچر سے اترے اور کچھ دور چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ خچر گھبرا رہا ہے، خوف کی علامت کے طور پر اپنے دونوں کان کھڑے کر رہا ہے۔ اتنے میں میرے آقا و مولا بھی آ گئے۔ آپ نے خچر کے اضطراب کو ملاحظہ کیا اور مجھ سے فرمایا، اسدی، کیا بات ہے اور خچر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، مولا مجھے کچھ پتا نہیں۔ پھر آپ نے صحرا کی طرف دیکھا تو آپ کو شیر دکھائی دیا۔ آپ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، ایک درندہ آیا ہے۔ پھر آپ تلوار حمائل کر کے اس کی طرف بڑھے اور آپ نے اسے آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر شیر رک گیا اور اپنی دم ہلانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر خچر بھی پرسکون ہوا۔ آپ نے شیر سے فرمایا، تجھے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں خدا کا مقرر کردہ شیر ہوں، میں ہی حیدر ہوں؟ پھر آپ نے کہا، پروردگار، اسے بولنے کی قوت عطا فرما۔ آپ کی دعا کے الفاظ جیسے ہی تمام ہوئے تو شیر بولنے لگ گیا اور اس نے کہا، امیر المومنین خیر الوصیین اور علم انبیاء کے وارث، آپ پر سلام ہو۔ میں 7 دنوں سے بھوکا ہوں، ان ایام میں مجھے کوئی شکار نہیں ملا۔ میں نے 2 فرسخ کی مسافت سے آپ کو دیکھا تو چلا آیا کہ دیکھوں کیا یہ میرا شکار تو نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگل کا شیر اچھی طرح سے سن لے، میں 11 شیروں کا والد ہوں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے کمر کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو شیر آپ کے قدموں پہ گر پڑا۔ آپ نے اس کے جسم پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ شیر نے کہا، مولا میں سخت بھوکا ہوں۔ امام نے بارگاہ احادیث میں عرض کی، پروردگار،
محمد و آل محمد کے صدقے میں اسے رزق عطا فرما۔ پھر آپ نے دیکھا تو شیر ایک بکری کو کھا رہا تھا، اور جب وہ کھا چکا تو اس نے آپ سے کہا، امیر المومنین، ہم درندے آپ اور آپ کی اطرت سے محبت رکھنے والوں کو نہیں کھاتے، ہم آپ سے اور آپ کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر حضرت نے اس سے پوچھا، تو کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شیر نے کہا، مولا، خدا نے مجھے آپ کے دشمنوں یعنی اہل شام پر مسلط کیا، ہم ان کا شکار کرتے ہیں اور ہم دریائے نیل کے کنارے رہائش پذیر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر تو کوفے کے اطراف میں کیوں آیا؟ اس نے کہا، میرا یہاں آنے کے دو مقاصد، پہلا مقصد تو آپ کی زیارت سے مشرف ہونا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں آج رات قادسیہ جاؤں گا، وہاں پر آپ کا ایک دشمن رہتا ہے جس کا نام مالک بن سنان بن وائل ہے، اور وہ جنگ صفین میں آپ کی تلوار سے بچ گیا تھا، میں انشاءاللہ آج رات اس پر حملہ کر کے اسے اپنا لقمہ بناؤں گا۔ یہ کہہ کے شیر وہاں سے چلا گیا۔ منقذ بن ابقا کہتے ہیں، میں یہ باتیں سن کے متعجب ہوا، امیر المومنین علیہ السلام نے میرے تعجب کو بھانپ لیا اور مجھ سے فرمایا، تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا اس کا مجھ سے کلام کرنا سورج کے لوٹنے، کھوپڑی کے کلام کرنے، چشمے جاری ہونے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے؟ اگر میں اللہ کی عطا کردہ قوت و نصرت سے لوگوں کو معجزات دکھانا شروع کر دوں، مجھے خوف ہے لوگ اسلام کے دامن کو ہی نہ چھوڑ دیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس ساری رات عبادت الہی میں بسر کی، اور جب صبح ہوئی تو میں حضرت کی بارگاہ سے قادسیہ گیا۔ وہاں لوگ چیخ رہے تھے کہ آج رات مالک بن سنان کو ایک درندے نے اس کے گھر میں پھاڑ کھایا ہے، اور جب میں جائے وقوع پر گیا تو صرف اس کی کھوپڑی اور انگلیوں کے چند پور بچے تھے، اس کے تمام جسم کو شیر کھا گیا تھا۔ میں نے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام اور شیر کی گفتگو سنائی تو لوگ حضرت کے قدموں سے مس شدہ مٹی اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگانے لگے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کی اس عقیدت کو دیکھا تو فرمایا، لوگوں سن لو، ہمارا محب دوزخ میں نہیں جائے گا، ہمارا دشمن جنت میں نہیں جائے گا، میں ہی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں، دائیں ہاتھ والے میرے محب ہوں گے، بائیں ہاتھ والے میرے دشمن ہوں گے، اور میں قیامت کے دن دوزخ کے کنارے پل صراط پر کھڑا ہو کر دوزخ سے کہوں گا، یہ میرا ہے اور یہ تیرا، اسے پکڑ لے، اور میرے شیعہ پل صراط سے بجلی کے کوندے، رات کے کڑک، تیز پرندے اور تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، اس ذات کی حمد کہ جس نے آپ کو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی۔ جنات سے ایک یہودی کا مال واپس کرانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں رہائش پذیر تھے تو آپ کا دستور تھا کہ آپ شہر کوفہ کی سڑکوں اور گلیوں میں پھرتے تھے تاکہ لوگوں کی موقع پر ہی داد رسی کی جا سکے۔ ایک دن آپ شہر کوفہ میں پھر رہے تھے کہ آپ نے ایک یہودی کو دیکھا کہ جس نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگو، تم کیسے لوگ ہو؟ تم نے جاہلیت کے اتوار کو پکڑ رکھا ہے، تمہارے راستے محفوظ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے بلایا اور اس سے اس کا واقعہ دریافت کیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں ایک یہودی تاجر ہوں، میں مال تجارت لے کر سابات مدائن سے روانہ ہوا، میرے پاس 60 گدھے تھے جن پر سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ جب میں فلاں مقام پر پہنچا تو میرے سارے گدھے گم ہو گئے، خدا جانے انہیں زمین نگل گئی یا آسمان نے اچک لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا نے چاہا تو تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے قمبر کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے پر زین رکھے، اور جب قمبر گھوڑا لایا تو آپ نے قمبر اور ازبق بن نباتا سے فرمایا، تم اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے آگے روانہ ہو جاؤ، اور جہاں یہ کہے کہ اس مقام پر اس کا مال گم ہوا ہے تو تم وہاں رک جاؤ اور میرے آنے کا انتظار کرو۔ الغرض قمبر اور ازبق اس یہودی کو لے کر روانہ ہوئے۔ ایک مقام پر پہنچ کر یہودی نے کہا، میرا سامان اور گدھے یہیں گم ہوئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے حکم کے مطابق قمبر اور ازبق اس یہودی کو ساتھ لے کر وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ وہاں ایک دائرہ بنایا۔ ان سے فرمایا کہ تم تینوں اس دائرے کے وسط میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں تمہیں باہر آنے کے لیے نہ کہوں اس وقت تک اس دائرے میں ہی رہو، اگر تم میں سے کوئی باہر آیا تو جنات اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر آپ نے وہی صحرا میں آواز دی، حارث بن سید کی اولاد، اے گروہ جنات، اگر تم نے اس کے گدھے سامان سمیت واپس نہ کیے تو ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور میں اپنی تلوار سے تم پر ایسا حملہ کروں گا کہ تم حق کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ حضرت کے اس اعلان کے بعد آوازیں بلند ہوئیں، ہم اللہ، رسول اور اس کے وصی کے معاہدوں کے پابند ہیں۔ پھر 60 گدھے نمودار ہوئے جن پر یہودی کا سامان لدا ہوا تھا، اور اس سامان میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت نے تینوں کو دائرے سے باہر آنے کا حکم دیا۔ آپ نے سامان سے لدے ہوئے گدھے یہودی کے سپرد کیے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو یہودی نے آپ سے کہا، تورات میں
محمد مصطفیٰ اور آپ کے فرزندوں کے کیا نام مذکور ہیں؟ آپ نے کہا کچھ حاصل کرنے کے لیے پوچھو، ضد کی غرض سے نہ پوچھو۔ تورات میں محمد مصطفیٰ کا نام تاب، میرا نام ایلیا اور میرے فرزندوں کا نام شبر و شبیر ہے۔ اس وقت یہودی نے بے ساختہ کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور آپ ان کے بعد ان کے وصی، اور جو کچھ وہ لائے ہیں اور جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ سرکش جانوروں کا رام کرنا۔ ازبق بن نباتہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت عمر کے عہد حکومت میں ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میرا ذریعہ معاش مویشی پال کر بیچنا ہے، اور میں نے اس وقت بہت سے مویشی پال رکھے ہیں، لیکن وہ مجھے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ ہی مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اللہ سے دعا مانگو، وہ انہیں تمہارے لیے مطیع اور مسخر بنائے۔ اس شخص نے کہا، میں نے بہت دعائیں مانگی، لیکن اس کے باوجود میں جس بھی جانور کے قریب جاتا ہوں وہ مجھ پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے ایک رقعہ لکھ دیا کہ جس میں انہوں نے تحریر کیا، امیر المومنین عمر کی طرف سے سرکش جنات اور شیاطین کے نام کہ وہ ان جانوروں کو رام کر دیں۔ وہ شخص رقعہ لے کر اپنے وطن آذربائی جان کو چلا گیا، جبکہ مجھے اس بیچارے پہ بڑا ترس آیا۔ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں یہ واقعہ گوش گزار کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص ناکام ہو کے واپس آئے گا۔ میں یعنی عبداللہ بن عباس نے پورا سال اس شخص کا انتظار کیا، اور اہل جبال میں سے کوئی بھی مدینے آتا تو میں اس شخص کے متعلق دریافت کرتا تھا۔ الغرض پورے 1 سال کے بعد وہ شخص مدینے آیا۔ اس کی پیشانی پر داغ تھے، اور ایک زخم جو کہ مندمل ہو چکا تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ اس میں ایک ہاتھ جا سکتا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو تیزی کے اس کے پاس گیا، اس کے حالات دریافت کیے۔ اس نے کہا، میں جیسے ہی یہاں سے رقعہ لے کر گیا، میں نے وہاں جا کر باڑے کی ایک جگہ پہ رقعہ لٹکایا۔ بس رقعہ لٹکانے کی دیر تھی کہ تمام جانور رسے توڑوا کے مجھ پہ حملہ آور ہو گئے۔ میں اکیلا غریب کہاں تک جانوروں سے اپنا دفاع کر سکتا تھا؟ آخر کار گر پڑا، جانوروں نے مجھے ٹکریں ماری، ایک نے مجھے سینگ مارا تو میں نے خیال کیا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ میری چیخیں سن کر میرا ایک بھائی آیا جس نے بسد مشکل مجھے ان جانوروں سے نجات دلائی۔ پھر میں اپنی دوا کرتا رہا، اور اب سال بعد تندرستی ملی تو میں یہاں آ گیا۔ میں نے کہا کہ اب تم خلیفہ کے پاس جاؤ اور انہیں حالات سے مطلع کرو۔ الغرض وہ شخص خلیفہ کے پاس گیا، انہوں ان کے رقعے کے نتائج سے آگاہ کیا، بتایا کہ شاید زندگی باقی تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ میرا بچنا محال تھا۔ بعد ازاں میں اسے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مسکرا دیے اور مجھ سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ ناکام لوٹے گا؟ پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ اب جب تم جاؤ تو اپنے باڑے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنا۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور 1 سال کے بعد واپس آیا، اور اس کے بعد بہت سی رقم بھی ساتھ تھی۔ اس نے وہ رقم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں نذر کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو مجھے بتائے گا یا میں تجھے تیرے حال بتاؤں؟ اس نے کہا، مولا آپ کی زبانی سننا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے کہا، جب تو واپس گیا تو نے باڑے پہ دعا پڑھی، تمام جانور تیرے مطیع اور رام ہو گئے۔ تو نے یہ کے بعد دیگرے تمام جانوروں کی پیشانی اور پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے کہا، مولا یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ میرے ساتھ موجود تھے۔ میں نے ان جانوروں کو مناسب قیمت پہ فروخت کیا، اور اس میں جو کچھ حصہ بطور نذرانہ آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رزق اور مال میں برکت ڈالی، وہ ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو مال اور اہل اولاد یا کسی سرکش حاکم کی سرکشی کا خوف ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ کہ اس کے تمام خوف اور خطرات دور ہو جائیں گے۔ اس دعا کو آپ اسکرین شاٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ آپ کی بددعا سے انسان کتا بن گیا۔ سید رضی خصائص میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس 2 شخص فیصلے کے لیے آئے، ان میں ایک خارجی تھا، اور حضرت نے دونوں کے بیانات سنے اور آپ نے خارجی کے خلاف فیصلہ کیا۔ خارجی نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم آپ نے انصاف سے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے عدل کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا، آپ کا یہ فیصلہ خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے فرمایا، اہنسا یا کلب، کتا یہاں سے دفع ہو جا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص فوراً مسخ ہو کر سیاہ کتا بن گیا، اور اس کے جسم کے کپڑے اس کے بدن سے جدا ہو کر اڑنے لگ گئے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے دم ہلانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی عاجزانہ حالت دیکھ کر حضرت کو رحم آیا۔ پھر آپ نے کچھ الفاظ کہے جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھے، اور اس کے بعد وہ شخص دوبارہ انسانی شکل میں آیا، اور اس کے کپڑے بھی ہوا سے واپس آ گئے۔ پھر اہل مسجد نے اسے دیکھا کہ وہ لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ مسجد سے نکل گیا۔
جب اہل مسجد نے یہ منظر دیکھا تو سب مبہوت ہو گئے۔ حضرت نے ان سے فرمایا تم تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حاضرین نے کہا مولا اس واقعے پر ہم تعجب نہ کریں تو اور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے وصی آصف بن برقیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس نہیں منگوایا تھا؟ اب تم لوگ خود ہی فیصلہ کر کے بتاؤ کہ حضرت سلیمان اللہ کی نظر میں زیادہ محترم تھے یا تمہارے رسول زیادہ محترم ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ محترم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا رسول حضرت سلیمان سے زیادہ محترم ہے تو پھر تمہارے رسول کا وصی بھی حضرت سلیمان کے وصی آصف سے زیادہ محترم ہے۔ آصف کے پاس اللہ کا صرف ایک اسم اعظم تھا، انہوں نے اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کے لیے زمین کو پست کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بلقیس کا تخت چشم زدن میں اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا، جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے 72 اسم اعظم ہیں۔ اللہ کے کل 73 اسم اعظم ہیں اور اس نے ہمیں 72 اسم اعظم کا علم دیا ہے، اور ایک اسم اعظم کا علم اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اور مخلوق میں سے اس نے کسی کو اس سے آگاہی نہیں دی۔ جب آپ کے ساتھیوں نے جملے سنے تو انہوں نے چیخ کر کہا مولا جب آپ کے پاس اسماء اعظم کی اتنی بڑی قوت موجود ہے تو پھر روحانی قوت سے معاویہ کو تباہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اس پر فوج کشی کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو جنگ میں شرکت کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت نے کہا بلکہ وہ محترم بندے ہیں جو قول میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ میں لوگوں کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور اگر مجھے روحانی قوت کے استعمال کی قدرت کی طرف سے اجازت مل جاتی تو میں ذرہ برابر تاخیر نہ کرتا، لیکن اس ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے اخلاص کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حدیث تیر۔ حسن بصری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے حجاج بن یوسف کے دربار میں جانا پڑا تو اس نے مجھ سے کہا کہ حسن تو ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا ان کے کن حالات کے متعلق تو پوچھنا چاہتا ہے؟ حجاج نے کہا بتاؤ کیا علی جنتی ہے یا؟ میں نے کہا ابھی تک میں نہ تو جنت میں گیا ہوں کہ اہل جنت کے متعلق تجھے بتاؤں، اور نہ ہی دوزخ میں گیا ہوں کہ تجھے اہل نار کے متعلق بتاؤں۔ البتہ میں انہیں اہل جنت میں سے سمجھتا ہوں کیونکہ علی سب سے پہلے خدا اور رسول پر ایمان لائے، حسنین کے والد، فاطمہ الزہرا کے شوہر، انہوں نے رسول کے ساتھ مل کر اسلام کو تحفظ فراہم کیا، انہوں نے ہر مقام پر رسول کی مدد کی، اللہ نے بھی ان کی فضیلت میں بہت سی آیات نازل کی۔ حجاج نے کہا تجھ پہ افسوس، علی نے جنگ جمل و صفین میں بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے جو بھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میں کہتا آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ لے کر آئے اور اس کے ساتھ سفید روٹی بھی جنت سے لائے جس میں دھواں اٹھ رہا تھا، اور جبرائیل امین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا محمد آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس سے اپنی بھوک دور کرو۔ رسول خدا نے اس پرندے اور روٹی کو دیکھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا پروردگار جو تیری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یہاں میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ ان کی دعا ختم ہوئی اور فوراً علی آئے، انہوں نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، ان سے کہا کہ وہ مشغول ہیں، اس وقت تم سے نہیں مل سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کے واپس چلے گئے۔ رسول نے دوسری بار پھر وہی دعا کی۔ دعا کے اختتام پر علی علیہ السلام دوبارہ آئے، میں نے دوسری بار انہیں رخصت کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یہی دعا کی اور علی پھر حاضر ہوئے، انہوں نے دستک دی اور زور سے کہا انس میں تیسری بار آ رہا ہوں اور تو ہر وقت مجھے واپس بھیج رہا ہے۔ رسول نے ان کی آواز سنی تو مجھ سے فرمایا کون آیا ہے؟ میں نے کہا علی آئے ہیں۔ آن حضرت نے فرمایا اسے یہاں آنے دو۔ جب علی رسول خدا کے پاس گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب تک کہاں تھے؟ میں نے تو 3 بار خدا سے دعا مانگی کہ وہ اپنے محبوب ترین بندے کو یہاں بھیجے جو میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت تناول کرے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے قبل 2 مرتبہ یہاں آیا تھا لیکن ہر بار انس نے مجھے واپس کر دیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے واپس کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ میں دراصل علی کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ کی دعا سن لی تھی اور میں چاہتا تھا کہ انصار میں سے کوئی آ جائے تاکہ اسے یہ شرف حاصل ہو۔ رسول نے کہا تو اپنی قوم سے محبت کرنے والا پہلا انسان نہیں ہے۔ جب حجاج نے انس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا تو بوڑھا ہو چکا ہے،
تو سٹھیا چکا ہے، اب اگر میں تجھے سزا دوں تو لوگ کہیں گے کہ رسول خدا کے خادم پر تشدد ہوا، بس تو یہاں سے نکل جا اور آج کے بعد یہ حدیث کسی سے بیان نہ کرنا۔ انس نے کہا خدا کی قسم میں جب تک زندہ ہوں یہ حدیث ضرور بیان کرتا رہوں گا اور میں اسے کبھی نہیں چھپاؤں گا۔ حجاج نے اپنے دونوں دربانوں سے کہا کہ اسے میرے دربار سے نکال دو، یہ سٹھیا چکا ہے۔ واضح رہے کہ انس بن مالک نے ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے کہنے پر بھی گواہی نہیں دی تھی۔ آپ نے اسے بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ مبروس ہو گیا تھا، چنانچہ مبروس ہونے کے بعد وہ حضرت کے فضائل کی احادیث کو بیان کرتا تھا اور اس نے آپ کے فضائل چھپانے سے توبہ کر لی تھی۔ نبوت اور علم کے دو انار۔ ثقۃ الاسلام کلینی رقم تراز ہے کہ جبرائیل امین 2 انار ہدیے لے کر آئے، ان میں سے ایک انار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول کیا، دوسرے انار کے 2 حصے کیے اور اس میں سے آدھا انار آپ نے خود کھایا، آدھا حضرت علی علیہ السلام کو کھلایا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ علی جانتے ہو یہ 2 انار کیا تھے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا انار نبوت کا تھا، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تھا، اور دوسرا انار علم کا تھا، اس میں تو میرا شریک ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت سن کر کہا کہ مولا بتائیں علی علم میں رسول خدا کے شریک کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی علم تعلیم کیا اس کے متعلق حکم دیا تھا کہ وہ علی کو بھی اس کی تعلیم دے۔ 1 دینار اور آسمانی خوان۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو سعید خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کوئی کھانا ہے تو پیش کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کو نبوت اور آپ کو وصیت کا منصب عطا کیا ہے، آج میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا، البتہ تھوڑی سی خوراک تھی جو میں آپ کو پیش کرتی ہوں، اور میں اور میرے بچے پچھلے 2 دنوں سے فاقہ کشی میں مبتلا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ بی بی نے کہا مجھے آپ کو زحمت دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ یہ سن کر آپ گھر سے برآمد ہوئے، آپ نے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا اور خورد و نوش کا سامان خریدنے بازار چل پڑے۔ راستے میں دیکھا تو مقداد بن اسود کندی دکھائی دیے، شدید دھوپ میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ پریشانی کو دیکھا، کہا مقداد تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، اتنے پریشان غمگین کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کہا ابو الحسن آپ جس کام سے جا رہے ہیں اسے بجا لائیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تجھ سے تیری پریشانی ضرور دریافت کروں گا۔ مقداد نے کہا مولا اگر آپ پوچھنے پر بضد ہیں تو مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور آپ کو وصیت سے سرفراز کیا، میں بھوک کی شدت دیکھ کر اپنے گھر سے نکلا ہوں، میری بیوی بچے بھوک سے بے حال ہو چکے ہیں، میں گھر میں بیٹھ کر ان کے رونے کی آوازیں نہیں سن سکتا، اس لیے میں حیران پریشان ہو کر گھر سے نکل آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اس چیز نے گھر سے باہر نکالا ہے جس نے تجھے گھر سے نکالا ہے، اور میں نے 1 دینار قرض لیا ہے، آج میں تجھے اپنے آپ پر ترجیح دوں گا۔ یہ کہہ کے آپ نے وہ دینار مقداد کے سپرد کیا اور خود مسجد میں آ گئے۔ آپ نے ظہر، عصر، مغرب کی نمازیں وہیں ادا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حضرت علی علیہ السلام کے ایثار کی خبر دی اور اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ وہ رات کا کھانا علی کے گھر میں کھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا کیا تمہارے گھر رات کا کھانا ہوگا تاکہ میں بھی تمہارے گھر کھانا کھا سکوں؟ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر کی حالت سے واقف تھے مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہ بولے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تم بولتے کیوں نہیں؟ اگر گھر میں کھانا ہے تو میں بھی تمہارا مہمان ہوں، اور اگر گھر میں کچھ نہیں تو پھر انکار کر دو تاکہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہ جاؤں۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، اور گھر میں دیکھا کہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز پڑھ رہی تھی اور ان کے پیچھے ایک ہانڈی رکھی تھی جس سے دھواں برآمد ہو رہا تھا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے نماز تمام کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول خدا نے اپنی دونوں ہاتھ ان کے سر پہ رکھے، فرمایا خدا تم پر رحم کرے، تم نے کس حال میں شام کی؟ بی بی نے کہا خدا کی مہربانی ہمارے شامل حال ہے، ہم نے خیریت سے شام کی۔ پھر انہوں نے کہا ہمیں کھانا دو۔ جناب سیدہ نے وہ ہانڈی اٹھا کر رسول خدا اور علی مرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ہانڈی کو
گوشت سے بھرا ہوا دیکھا تو تعجب سے بی بی کو دیکھا۔ رسول نے ان کا تعجب بھانپ کر کہا کہ تعجب نہ کرو، یہ جنت کا کھانا ہے، اور یہ کھانا اس دینار کے بدلے میں نازل ہوا ہے جو تم نے مقداد کے سپرد کیا تھا۔ میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے رزق نازل کرتا ہے جیسے کہ بی بی مریم کے لیے نازل ہوتا تھا۔ آسمانی انار۔ سید رضی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک دن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ بادل نمودار ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو الحسن، آؤ شہر سے باہر چلیں اور اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیں۔ میں نے عرض کیا، تو کیا میں کھانا نہ تیار کرواؤں اور کھانا لے کر چلوں؟ انہوں نے کہا، آج ہم اللہ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں گے۔ پھر میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم مدینے سے باہر وادی عقیق میں آئے اور وہاں ہم ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک سفید بادل ہم پر سایہ فگن ہوا جس سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی کہ ایک تھال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا جس میں 2 انار تھے۔ ان میں سے ایک انار رسول خدا نے اٹھایا اور ایک میں نے اٹھایا۔ انار کے کھانے سے ہماری بھوک مٹ گئی۔ ابھی وہ تھال ان کے سامنے ہی پڑا تھا کہ میرے دل میں اپنی زوجہ اور اپنے دونوں فرزندوں کا خیال آیا۔ رسول نے مجھ سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم اپنی زوجہ اور بیٹوں کو بھی انار کھلانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے وہاں 3 اور انار دکھائی دیے۔ انہوں نے وہ انار اٹھا کر میرے سپرد کیے۔ پھر ہم وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے تینوں انار اپنی آستین میں رکھ لیے، اور جب ہم مدینے کے قریب آئے تو ایک صحابی ہمیں ملا۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم رحمت الہی کے آثار دیکھنے کے لیے وادی عقیق میں گئے تھے۔ اس نے کہا، آپ نے بتایا ہوتا تو میں گھر سے کھانا پکوا کر آپ کے ساتھ جاتا۔ انہوں نے کہا، ہم آج اللہ کے مہمان تھے۔ اتنے میں نے چاہا کہ اپنی آستین سے ایک انار نکال کر اس کو بھی دے دوں، لیکن جب میں نے اپنی آستین کا جائزہ لیا تو میری آستین خالی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو مجھے میری آستین کچھ وزنی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا تو اس میں وہی 3 انار تھے۔ میں نے یہ واقعہ عرض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل یہ جنت کے انار ہیں، اور دنیا میں رہ کر جنت کی غذا کو صرف انبیاء اور اوصیاء اور ان کی اولاد ہی کھا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسے ایک انار دینے کا ارادہ کیا تو جبرائیل نے وہ انار تمہاری آستین سے نکال لیے، اور اب جب تم اپنے دروازے پہ پہنچ چکے ہو تو جبرائیل نے وہ انار تمہاری آستین میں دوبارہ رکھ دیے۔ مسجد کے ستون سے انار برآمد ہونا۔ محمد بن ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی علیہ السلام بیمار ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کو ان کے لیے اناروں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ نے مسجد کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، کچھ دعائیہ الفاظ کہے جنہیں ہم نہ سمجھ سکے۔ پھر ہم نے دیکھا اس ستون سے انار کی ایک تر و تازہ شاخ برآمد ہوئی جس پر 4 انار لگے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ چاروں انار توڑے۔ اس کے بعد وہ شاخ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو گئی۔ آپ نے ان میں سے 2 انار امام حسن کو دیے اور 2 انار امام حسین کو۔ پھر آپ نے اہل مسجد سے فرمایا، یہ جنت کے پھل ہیں۔ اہل مسجد نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ اس پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تو میں امت محمد کے لیے جنت و نار کا تقسیم کرنے والا نہیں ہوں؟ جنت کی کھجوریں۔ فقری نے اپنے اسناد سے بہت سے صحابہ کی زبانی روایت کی کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ ان سے فرمایا، فاطمہ، آپ کا والد آج آپ کا مہمان ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، ابا جان، میرے گھر کی تو حالت یہ ہے کہ حسن و حسین علیہ السلام مجھ سے کھانے کے لیے کچھ طلب کر رہے ہیں، لیکن میرے گھر میں انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد رسول خدا علی حسن و حسین علیہ السلام کو ساتھ ملا کر بیٹھ گئے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دوران حیران و پریشان ہو کے کھڑی تھیں، سوچ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ حضور نے آسمان کی طرف کچھ دیر کے لیے دیکھا۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، محمد علی و اعلیٰ آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اور آپ کو تحیت و اکرام کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ علی و فاطمہ، حسن و حسین سے کہیں کہ وہ جنت کا کون سا میوہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ، حسن و حسین، رب العزت کو معلوم ہے کہ تم بھوکے ہو، اب بتاؤ کہ تم لوگ جنت کا کون سا پھل کھانا پسند کرو گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر سب نے چپ سادھ لی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ابا جان، امیر المومنین آپ کی اجازت، اور امی جان سیدۃ النساء العالمین آپ کی اجازت، اور بھائی حسن ذکی آپ کی اجازت کے ساتھ میں جنت کے ایک پھل کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، حسین۔
ہم آپ کے انتخاب پر راضی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، نانا جان، آپ ہماری طرف سے جبرائیل سے کہیں کہ ہم اس وقت بے موسمی تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری خواہش معلوم ہے۔ پھر آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہا سے کہا، بیٹی آپ اندر آ جائیں اور جو کچھ گھر میں ہے وہ لے آئیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اندر گئیں تو آپ نے بلور کا ایک تھال دیکھا جس پر سبز سندس کا رومال پڑا ہوا تھا اور اس تھال میں بے موسمی تازہ کھجوریں موجود تھیں۔ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا تھال اٹھائے ہوئے آ رہی تھی تو رسول خدا نے ان سے فرمایا، فاطمہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ نبی اٹھے، آپ نے وہ تھال ان کے ہاتھ سے لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور کا ایک دانہ اٹھایا اور حسین کے منہ میں دے کر کہا، تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر آپ نے ایک اور دانہ اٹھا کر حسن کے منہ میں دے کر کہا، حسن یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر آپ نے تیسرا دانہ اٹھایا حضرت زہرا کے منہ میں دیا اور کہا، فاطمہ یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر چوتھا دانہ اٹھا کر علی کے منہ میں دیا، کہا، علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر ایک اور دانہ اٹھا کر علی کے منہ میں دیا، کہا، علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر تیسرا دانہ اٹھا کر پھر علی کے منہ میں دیا، کہا، علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو، اور پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد ازاں آپ بیٹھ گئے، سب نے مل کر جنت کی کھجوریں کھائیں۔ جب سیر ہو گئے تو حکم خداوندی سے وہ خوان آسمان کی طرف چلا گیا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا، ابا جان آج میں نے آپ سے تعجب خیز امور مشاہدہ کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی میں نے پہلا دانہ اٹھا کر حسین کے منہ میں دیا تو اس وقت مجھے جبرائیل اور میکائیل کی آواز سنائی دی۔ وہ حسین سے کہہ رہے تھے کہ حسین یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ چنانچہ میں نے بھی ان کے مذکور الفاظ سن کر حسین سے کہا تھا کہ حسین یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر میں نے دوسرا دانہ اٹھا کر حسن کے منہ میں دیا، اس وقت بھی جبرائیل و میکائیل کی آواز سنی۔ وہ حسن سے کہہ رہے تھے کہ حسن یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ چنانچہ میں نے وہ الفاظ ادا کیے۔ پھر تیسرا دانہ اٹھا آپ کے منہ میں دیا تو میں نے جنت کی حور العین کی آواز سنی کہ جو خوش ہو کر تم سے کہہ رہی تھی، فاطمہ یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ چنانچہ میں نے بھی حور العین کے الفاظ دہرائے اور کہا، فاطمہ یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ میں نے چوتھا دانہ اٹھا کر علی کے منہ میں دیا تو اس وقت حق تعالیٰ کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ چنانچہ میں نے بھی علی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے علی سے کہا کہ علی تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر میں نے ایک اور دانہ علی کے منہ میں دیا تو مجھے اللہ کی پھر آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ چنانچہ میں نے بھی اللہ کے الفاظ کو دہراتے ہوئے علی سے کہا تھا کہ علی تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ پھر تیسرا دانہ اٹھایا علی کے منہ میں دیا، تیسری بار بھی مجھے اللہ کی آواز سنائی دی۔ چنانچہ میں نے وہ الفاظ دہرائے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و احترام کو مد نظر رکھ کے کھڑا ہوا۔ اس وقت مجھے آواز آئی، محمد مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اپنے ہاتھ سے علی کے منہ میں قیامت کے دن تک بھی ایک کھجور کا دانہ دیتا رہتا تو میں خدا کے کسی وقفے کے بغیر کسی وقفے کے قیامت تک علی سے یہی کہتا رہتا کہ علی یہ تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ نبی اور وصی کے یکساں معجزات۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، میرے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی ثقیف کا شخص حارث بن کلدہ بڑا نامور طبیب تھا، اور وہ نبی کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا، محمد میں نے سنا ہے کہ تم نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہو۔ میں تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں، اور میں نے تجھ سے قبل بہت سے پاگلوں کا علاج کیا اور وہ میرے علاج سے تندرست ہو گئے۔ رسول نے فرمایا کہ حارث نے کہا، بھلا میں نے کون سا پاگلوں جیسا کوئی کام کیا؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ تمہارا پاگل پن نہیں ہے کہ تو نے کسی تحقیق کے بغیر اور میرا مذاق صدق اور کذب جانے بغیر مجھ پر پاگل پن کا الزام عائد کیا؟ حارث نے کہا، میں آپ کا کذب و جنون تو آپ کے نبوت کے دعوے سے ہی سمجھ گیا، اور آپ کے جنون کا مجھے اس لیے بھی یقین ہو گیا کہ آپ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار سے بھی باہر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی بات تو تیرے پاگل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تو نے ابھی تک مجھ سے کوئی معجزہ تو طلب نہیں کیا، اور میں ابھی تک تیرے سامنے معجزہ لانے سے قاصر بھی تو نہیں رہا، اس کے باوجود تو نے مجھ پر جنون کا الزام عائد کر دیا۔ حارث نے کہا، آپ نے درست کہا، میں ابھی آپ سے ایک نشان طلب کرتا ہوں، اگر آپ نے مجھے وہ معجزہ دکھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی نبی ہیں، اور اگر آپ قاصر رہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ پاگل ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ
اس سامنے کھڑے ہوئے بڑے درخت کو حکم دیں کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کر آپ کے پاس آئے۔ اگر وہ درخت آپ کے پاس چلا آیا، میں جان لوں گا آپ نبی ہیں، اور میں خود بھی آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا، ورنہ آپ مجنون ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس درخت کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ اس درخت نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور اس کی جڑیں زمین کو چیرتی ہوئیں آپ کی طرف چلنے لگیں، اور کچھ ہی لمحات میں وہ درخت آپ کے سامنے آیا۔ فصیح زبان میں اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کوئی اور فرمان ہو تو بھی میں تعمیل کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ رسول نے کہا، میں نے تجھے اپنے پاس اس لیے بلایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کی توحید اور میری نبوت اور میرے بعد علی کی امامت و ولایت کی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ علی میرا ناصر، میرا بازو، میرا پشت پناہ اور میرا فخر ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا، اللہ کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ آن حضرت کا حکم پا کر درخت نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ قیامت تک کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ نے آپ کو اپنے اذن سے اپنا داعی اور سراج منیر بنا کر روانہ کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ابن علی آپ کا دین میں بھائی ہے، اور وہ خلق خدا میں سے سب سے بڑا دیندار، اسلام میں اس کا سب سے زیادہ حصہ ہے، اور وہ آپ کا مددگار، پشت پناہ، آپ کے دشمنوں کو مٹانے والا، آپ کے دوستوں کا مددگار، آپ کے علوم کا دروازہ اور آپ کا امین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے جو دوست اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور آپ کے جو دشمن علی کے دوستوں سے دشمنی اور علی کے دشمنوں سے دوستی رکھیں گے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کی طرف دیکھ کے فرمایا، حارث، جو ایسے افعال بجا لائے، کیا وہ پاگل ہوتا ہے؟ حارث نے کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اس نے توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھا، اور وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اسی جیسا ایک اور معجزہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک یونانی طبیب اور فلسفی کے سامنے بھی پیش کیا۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طب اور فلسفے کا دعوے دار یونانی شخص آپ کے پاس آیا اور کہا، ابو الحسن، میں نے آپ کے ساتھی یعنی حضرت محمد کے احوال سنے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جنون میں مبتلا تھے۔ میں دراصل آیا تو ان کے علاج کے لیے تھا، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ ان کے چچا زاد بھائی، ان کے داماد، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پر سفرہ کا غلبہ ہے، آپ کی پنڈلیاں انتہائی کمزور پتلی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنڈلیاں زیادہ دیر تک آپ کا وزن نہیں اٹھا سکیں گی۔ آپ کی سفرہ کا علاج تو میرے پاس موجود ہے، لیکن آپ کی پنڈلیوں کو موٹا کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نہیں۔ البتہ میں آپ کو اس کے لیے احتیاط بتاتا ہوں، آپ ان سے کم از کم کام لیں اور بہت کم چلا کریں، اور آپ بھاری وزن نہ اٹھائیں، کیونکہ بوجھ چاہے سر پر ہی کیوں نہ ہو، اٹھایا جائے اس کا اثر پنڈلیوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ وزن اٹھایا تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی پنڈلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی، کہا، یہ میرے پاس تمہارے سفرہ کا نسخہ ہے، بڑا کڑوا ہے، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، البتہ آپ کو 40 دن تک گوشت سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے، اور آپ کے بدن میں سفرہ کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، یہ دوا تو سفرہ ختم کرنے کی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بھی دوا ہے کہ جو اس سفرے کے اضافے کا سبب بن سکتی ہو؟ طبیب نے یہ سن کر اپنے تھیلے سے ایک اور شیشی نکالی، کہا، اس شیشی میں ایسی دوا ہے کہ جو سفرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بدن میں سفرہ نہ ہو تو اس کی بالکل ہلکی سی مقدار سفرہ پیدا کر دے گی، اور اگر کوئی اس کا مریض ہے، استعمال کرے تو فوراً مر جائے گا۔ حضرت نے کہا، سفرہ بڑھانے والی دوا مجھے دو۔ طبیب نے وہ شیشی سامنے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس شیشی میں دوائی کی مقدار کیا ہے؟ اس نے کہا، اس میں 2 مسقال دوائی ہے، اور یہ مہلک زہر ہے، اس کی ہلکی سی مقدار بھی آپ جیسے سفرہ کے مریض کے لیے مہلک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شیشی کو کھولا اور تمام دوائی کھا لی۔ یہ دیکھ کے طبیب کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ اب تو یہ ابی طالب مر جائے گا، اور اس کے وارث مجھے پکڑ لیں گے، کہیں گے یہ تو ان کا قاتل ہے، کوئی بھی شخص میری بات نہیں سنے گا جبکہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ حضرت علی نے اس کی پریشانی دیکھی تو مسکرانے لگے، کہا، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ طبیب نے آنکھیں بند کی، پھر آپ نے کہا، اپنی آنکھیں کھول لو، دیکھو کیا میرے چہرے پر تمہیں سفرہ کی کوئی علامت دکھائی دیتی ہے؟ طبیب نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ چہرہ گلاب کی طرح سرخ۔ یہ دیکھ کے وہ کانپنے لگا، کہا، بتاؤ وہ سفرہ کہاں ہے جس کا تم علاج کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، اس بات پر میں خود تعجب کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ دیر قبل آپ اس مرض میں مبتلا تھے اور آپ کا چہرہ سرخ و سفید ہے۔ آپ نے کہا، تم نے جس دوا کے متعلق کی تصور کیا تھا وہ مجھے مار ڈالے گی،
وہی میرے لیے مفید ثابت ہوئی۔ باقی تمہیں میری پنڈلیوں کی بڑی فکر ہے، تجھے وہ سخت کمزور دکھائی دیتی ہیں، تو نے مجھے نصیحت کی ہے میں کوئی بھاری بوجھ نہ اٹھاؤں ورنہ میری پنڈلیوں کی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اب میں تجھے اپنی طاقت اور قوت کا ہلکا سا مشاہدہ کراتا ہوں۔ آپ جس مکان میں تشریف فرما تھے اس کے درمیان ایک مضبوط لکڑی کا ستون تھا اور اس کمرے کی اوپری 2 منزلیں اور بھی تھیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ نے مکان کے درمیانی ستون کو اس سے حرکت دی اور اسے بلند کیا۔ ستون کا بلند ہونا تھا کہ اس مکان کی چھت بلند ہوئی اور اس چھت کے بلند ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کی دونوں منزلیں اوپر کو اٹھی۔ یہ منظر دیکھ کر یونانی بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے پانی چھڑکو، اور جب اس پر پانی چھڑکا گیا تو ہوش میں آیا، کہنے لگا کہ آج کے دن سے زیادہ تعجب خیز دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یونانی تم نے کمزور پنڈلیوں کی طاقت اور قوت برداشت کو دیکھ لیا ہے۔ یونانی نے کہا خدا کے لیے مجھے بتاؤ کیا محمد بھی تم جیسے ہی تھے؟ حضرت نے کہا میرا علم ان کے علم کا اور میری عقل ان کے عقل کی اور میری قوت ان کی قوت کا ہی تو ایک حصہ ہے۔ تمہاری طرح سے بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والا عرب کا ایک بڑا طبیب ان کے پاس آیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ اگرچہ آپ کو جنون کی شکایت ہے تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضور نے اس طبیب سے کہا تھا کیا تو کوئی ایسا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے جسے تجھے یقین آ جائے کہ مجھے تیری طب کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں اور تجھے میری طب کی ضرورت ہے؟ طبیب نے کہا جی ہاں۔ نبی نے کہا بتاؤ کیا معجزہ؟ تو اس نے کہا تھا کہ ایک کھجور کا درخت ہے، آپ اشارہ کریں کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں تک آئے۔ حضور نے اشارہ کیا، کھجور کا درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا حضور کے پاس آ کر رک گیا، اور پھر آپ نے طبیب سے کہا کیا اب بھی تو کوئی اور علامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اور اس جواب میں طبیب نے کہا کہ جی ہاں، میری خواہش ہے کہ یہ درخت اپنی اصلی جگہ پہ چلا جائے اور اپنے مقام پر مضبوطی سے کھڑا ہو۔ رسول نے درخت کو حکم دیا، وہ پھر زمین کو چیرتا ہوا اپنی اصلی جگہ پہ چلا گیا اور کھڑا ہو گیا۔ جب یونانی طبیب نے علی کی زبانی رسول کا معجزہ سنا تو اس نے کہا میں نے کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ مجھ سے غائب ہے، میں اس سے بھی کچھ کم بات پر اکتفا کر سکتا ہوں۔ آپ بھی برادر محمد ہیں، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ مجھے اشارہ کریں، میں دیکھوں گا کہ میں آپ کی قوت اعجاز سے کس قدر متاثر ہوتا ہوں، اور پھر یہ تمام حاضرین بھی دیکھ لیں گے کہ میں آپ کے اشارے پر آپ کے پاس آتا ہوں یا نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے دل کی کیفیت تو صرف تمہیں ہی معلوم ہے۔ اب میرے اشارے پر تم چلے بھی آؤ تو بھی اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں معاہدہ تھا۔ اس لیے جب علی نے اشارہ کیا تو یونانی فوراً چل آیا، اور اس کے بجائے تم ایسا معجزہ طلب کرو کہ جوہر دیکھنے والے کی نظر میں اعجازی کیفیت کا حامل ہو۔ یونانی نے کہا کہ اگر آپ میری صوابدید پر ہی معجزہ دکھانے کے خواہش مند ہیں تو سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہے، آپ اسے حکم دیں تمام اجزاء خود بخود ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور بعد میں بکھرے ہوئے اجزاء یکجا ہو جائیں اور کھجور کا درخت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اب تم نے صحیح نشانی تلاش کی، اب تم ہی میری طرف سے میرے قاصد بن کر جاؤ اور کھجور سے جا کر کہو کہ محمد رسول کا وسیع تیرے اجزاء کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یونانی نے کھجور کے پاس جا کر حضور کا پیغام پہنچایا، اور جیسے ہی اس نے کہا کھجور کے درخت کے اجزاء علیحدہ ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ریزہ ریزہ ہو گئے، غبار بن کے اڑ گئے۔ اس مقام پر کھجور کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ یونانی نے جب یہ چیز دیکھی تو بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ کہا آپ نے میری فرمائش کے پہلے حصے کا تو مظاہرہ کیا، لیکن ابھی آدھا سوال باقی رہتا ہے، کھجور کا درخت واپس آئے۔ آپ نے کہا اب کی بار بھی تم میرے قاصد بن کے ہی جاؤ اور وہاں جا کر صدا دو کہ اجزاء رسول خدا کا وسیع تمہیں حکم دیتا ہے کہ دوبارہ ایک دوسرے سے مل جاؤ اور پرانی حالت پہ آ جاؤ۔ یونانی نے جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچایا تو ہوا میں غبار کے ذرات سے اڑتے ہوئے دکھائی دیے، پھر وہ ذرات ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہونے لگے اور چند ہی لمحات میں کھجور کا درخت موجود ہوا۔ اس وقت کھجور پر پھل کا موسم نہیں تھا۔ یونانی کہا میں چاہتا ہوں کہ اس پر پھل لگے، ہم تازہ کھجور کھائیں۔ حضور نے کہا اب بھی تم جا کے حضور کو میرا ہی پیغام دو کہ رسول خدا کا وسیع تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنا پھل تیار حالت میں ظاہر کر۔ یونانی نے کہا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کھجور پر بور آیا، چھوٹے چھوٹے دانے بنے، دانے بڑے ہوئے، پیلا رنگ چڑھا، پھر پک کر تیار ہوئی۔ یونانی نے پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے کہ اس کی خوشے تک پہنچ جائے تاکہ میں کچھ تازہ کھجوریں چن سکوں۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ دراز کرو اور اس کے ساتھ یہ الفاظ کہے اے بعید کو قریب کرنے والے میرے ہاتھ کو اس کے قریب کر دے۔ یونانی نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے اس کا وہ ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ کھجور کے خوشوں تک پہنچ گیا۔ اس نے اس خوشے سے کچھ کھجوریں چنی، کھائیں۔ اس نے کہا میری ایک اور خواہش ہے، وہ کہ آپ کھجور کو حکم دیں کہ وہ اتنی جھک جائے کہ اس کے خوشے یہاں میرے ہاتھ تک پہنچے۔ آپ نے کہا یہ الفاظ کہو اے مشکل کو آسان بنانے والے جو مجھ سے دور ہے، اس کا پکڑنا میرے لیے آسان کر دے۔
یونانی نے حضرت کے فرمائے ہوئے الفاظ ادا کیے تو کھجور کا اتنا ہی جھکا کہ اس کے خوشے یونانی اور تمام حاضرین کے لیے آگے آ گئے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، یونانی، یاد رکھ کہ اگر تو نے یہ تمام معجزات دیکھ کر بھی ایمان قبول نہ کیا تو اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے گا اور تجھے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دے گا۔ یونانی نے کہا کہ اگر میں اتنے معجزات اور عجائبات دیکھ کر بھی انکار کرتا ہوں تو اس زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی بد نصیب نہ ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ کا تعلق خاصان خدا سے، آپ کے تمام اقوال حق و صداقت پر مبنی، آپ مجھے جو بھی حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ انہوں نے کہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کی توحید کا اقرار کر، اللہ کی سخاوت و حکمت کی گواہی دے، خدا کو ہر فعل عبث بندوں پر ظلم سے منزہ تسلیم کر، اس کے ساتھ ہی گواہی دو کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول، وہ تمام کائنات کے افضل ترین فرد، اور پھر گواہی دو کہ رسول کے بعد تمام خلق خدا سے افضل میں ہوں اور محمد مصطفیٰ کی جانشینی کا حقدار اور ان کی شریعت کے احکام کو میں ہی صحیح طور پر نافذ کر سکتا ہوں۔ مزید یہ کہ میرے دوست اللہ کے دوست، میرے دشمن اللہ کے دشمن، میں تجھے حکم دیتا ہوں جو لوگ رسول اور میری تصدیق کرتے ہیں ان کی غربت میں مدد کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنی دولت کو ان پر کبھی ترجیح نہ دینا۔ ان کے ساتھ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے دین، ہمارے علم کی حفاظت کرنا جو ہم نے تجھے تعلیم دی، ہمارے اسرار کی خصوصی حفاظت کرنا کہ جو ہم نے تیرے سپرد کیے، مخالفین کے سامنے ہمارے علوم کا اظہار مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی شقاوت کی وجہ سے تجھ پر سب و شتم کریں اور تمہیں بے عزت کریں، اور جو لوگ ہمارے اسرار سے ناواقف ہیں ان کے سامنے ہمارے اسرار کو کبھی فاش نہ کرنا، تاکہ ہمارے ماننے والوں کو جاہلین کے طعن و تشنع نہ سننی پڑے، اور اپنے دین میں ہمیشہ تقیہ کا سہارا لینا، کیونکہ اللہ نے مشکل حالات میں تقیہ کی اجازت دی ہے، اور اگر تمہیں لوگ کسی وقت مجبور کریں، تمہیں اپنی جان و مال اور عزت و ناموس کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو بے شک زبان سے ہمارے دشمنوں کو ہم پر فضیلت دے دینا، کیونکہ اس فعل سے ہمارے اعداء کو فائدہ نہیں ملے گا اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خبردار، تقیہ کو چھوڑ کر اپنے اور اپنے ایمانی بھائیوں کی جان کو خطرے مت ڈالنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میری نصیحت پر عمل نہ کیا، تو تم ہمارے ماننے والوں کے لیے نواسب سے بھی زیادہ خطرناک قرار پاؤ گے۔ اگلی ہے نبی اکرم حضرت علی علیہ السلام کے لیے بادل سے غذا اور پانی کا نازل ہونا، جو انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والی آڈیو بیان کریں گے، اور یہاں پر آج کافی زیادہ طولانی ہوگی کیونکہ آخری واقعہ جو تھا وہ ذرا طولانی تھا۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔